قبول فرمائے آمین اور آج کے اس پروگرام کو اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے، خصوصاً اہل سنت والجماعت کے حق میں بہتر فرمائے۔ حضرت مولانا وسیم القادری صاحب نظیفی حفظہ اللہ و رعاہ کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ان کا یہ ادارہ جس کا نام جامعہ فخر ازہر انہوں نے رکھا ہے، ابھی میں دیکھ کر بھی آیا ماشاءاللہ، یہ سامنے ہی موجود ہے، بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کا تعمیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور بہت اچھے مضبوطی سے جو ہے وہ کام کرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک انجینئر کی نگرانی میں ماشاءاللہ کام کرا رہے ہیں۔ بتایا ابھی میں نے دیکھا ایک حصے میں ٹین شیڈ ڈال کر کے فی الحال تعلیم شروع کر دی ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تمام اہل ایمان اہل خیر کے دینی جذبات انشاءاللہ العزیز اس تعمیری سلسلے کو اس میں تاخیر بالکل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بہت جلد انشاءاللہ العزیز اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری دل سے دعا بھی ہے اور آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ آج بھی اور آج کے بعد بھی آپ بھرپور طریقے سے اس ادارے کا جو ہے وہ تعاون کریں، اور میں مولانا وسیم القادری صاحب کے لیے اور ان کے جو رفقا ہیں اور ساتھی ہیں ان کے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم انہیں مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت اور اہل ایمان اہل اسلام کے لیے درس قرآن و سنت کو آسان بنانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج اور اشاعت کا اہم ذریعہ اور مرکز بنائے۔ آمین۔ ہمارے درمیان بہت سارے علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ابھی آپ نے نام بھی سنا، حضرت مفتی ایوب رضا صاحب حفظہ اللہ، حضرت مفتی افروز عالم صاحب اسحاقی حفظہ اللہ ورعاہ، اور حضرت مولانا حنیف صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اور دیگر علماء اہل سنت اور ائمہ یہاں پر موجود ہیں، تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آمین اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ تمام عوام اہل سنت کو بھی اللہ رب العزت عزت کی زندگی عزت کا رزق عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ پروگرام جو ہے زیادہ تاخیر تک نہیں ہوگا، جلد ہی انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے پروگرام سے، 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اور ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم مفکر اور مقرر حضرت علامہ مفتی شہریار خان صاحب دامت معالیم تشریف فرما ہیں، اور وہ عنقریب انشاءاللہ ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، ان کا بھرپور وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ ایک اصلاحی اور پرمغز خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خطاب میں تاثیر عطا فرمائے، اور آپ سب کو جو ہے وہ اور ہم سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بہترین خطاب حضرت کا ہوگا، اور مکمل مدلل مفصل خطاب تو حضرت کا ہی ہوگا، میں بس حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ کی بھی ہمت بڑھ جائے اور میری بھی جو ہے وہ شمولیت ہو جائے اس پروگرام میں، ٹھیک ہے، اور باقی علماء یہاں پر موجود ہیں۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، مدارس اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے فروغ اور استحکام کے لیے جب کبھی انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ یہ خادم حاضر ہو جائے گا، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ آپ پورے ضلع کے اندر انشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ مجھے آپ سب سے آگے پائیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ مجھے جب بھی یاد کریں گے میں انشاءاللہ سب سے آگے آپ کے لیے انشاءاللہ موجود رہوں گا، جتنی بھی اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے میں اپنی استطاعت اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز مدارس اسلامیہ مدارس اہل سنت کا وجود اور اس کے تشخص کا اور تقدس کا اس کا تحفظ انشاءاللہ یقینی رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں، آندیاں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تیز بھی ہوتی ہیں مگر رک جاتی ہیں پھر، ٹھیک ہے، وہ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کوڑا کرکٹ بھی اڑتا ہے، آنکھوں میں دھول بھی چلی جاتی ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں، پانی بھی نکل آتا ہے، مگر یہ کہ اس کے بعد جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے، تو آپ انشاءاللہ العزیز آپ ہمت رکھیں گے، حوصلہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قافلہ 1500 سال سے روا دوا ہے، بے شک یہ قافلہ 1500 سال سے روا روا دوا ہے، اور یہ قافلہ جاری رہے گا، سوئے منزل جاری رہے گا، سوئے حرم جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور
یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ پیغام ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بس محنت کرنا ہے لگن سے، جذبے کے ساتھ۔ بابو پیسے رکھ دو یہیں پر، اور اب میری مختصر سی گفتگو ہے، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چند گفتگو کیا ہے، چند باتیں ہیں، تقریر کیا ہے، چند باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دل سے سن لو اسے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز میری وہ باتیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، اور یقیناً پہنچائیں گی جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گی، چونکہ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میں نصیحت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور نصیحت قرآن کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہی بے شک، پہنچاتی ہے، اور ہم سب سے اور اسی نصیحت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مدارس اسلامیہ وجود میں آئے ہیں، بے شک، بے شک، تاکہ یہ سبحان۔ نصیحت کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ سب اسی نصیحت کے پیغام کو بڑھانے کے لیے، بے شک، اور یہ جو ہے آپ کو نصیحت آپ کو کرنے کے لیے یہ سب وجود میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کے وجود کو جو ہے وہ ایسا نہ سمجھے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ آج اگر آپ کے اندر اسلامی جذبات کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں تو مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت، مساجد اور خانقاہوں کا بہت بڑا اس میں حصہ ہے، بے شک، بے شک، سبحان الحمدللہ اللہ۔ ثم الحمدللہ۔ آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مساجد نہ ہوتی، اور یہ جو ہے وہ خانقاہیں نہ ہوتی جہاں قال اللہ اور قال رسول کی ثنائیں بلند ہے، تو شاید ہم بھی پتہ نہیں کس حال میں ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حال ہوتا، کیا حال نہیں ہوتا، لیکن ہر طرف، اور ہندوستان تو دنیا اسلام میں ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر یہ تین چیزیں مساجد، مدارس اور خانقاہیں اتنی کثرت سے ہیں، اتنی کثرت سے ہیں الحمدللہ، کہ ہر چپے پر جو ہے الحمدللہ مساجد، مدارس اور خانقاہیں ہیں، جی بے شک، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ ہوتی اتنی کثرت سے تو اتنی فکر غیروں کو کہاں ہوتی؟ جی جی بے شک، بھئی اتنی کثرت سے ہیں تبھی تو اتنی فکر ہے کہ اتنا بھرپور انتظام ہے ہندوستان میں، ٹھیک ہے، تحفظ کا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ، تو یہ چوکیاں ہیں جہاں سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل اور ہمارے اخلاق کی حفاظت جو ہے وہ کی جاتی ہے، بے شک، یہ چوکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں کہوں کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، آپ کہیں کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی اور کی چیز کی کیا حفاظت کریں گے؟ ہم سب کا محافظ و نگہبان اللہ ہے، ہم سب کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہے۔ اور چونکہ دین اسلام کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں، اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اور مسلمان بھی قیامت تک باقی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مسلمان بھی قیامت تک باقی رہیں گے، اسلام بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ کا نام لینے والے، اس کا ذکر کرنے والے صبح قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت قائم ہونے کے بعد بھی جنہیں بقا ملے گی فنا کے بعد، وہ بھی اہل ایمان ہی ہوں گے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت بھی باقی رہنے والی ہے، جہنم بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ بھی باقی رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی وہیں باقی رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمان، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں راستہ دکھائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جو جنت کی طرف اہل ایمان کو لے کر کے جائے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس نور میں چلیں گے، اور یہ ایمان کی وجہ سے بھی ایمانی ہی یہدیہم ربہم بھی ایمانی ہی، تو یہ ایمان کی وجہ سے، تو ایک ایسا نور دنیا میں بھی ملا ہے ایمان کی وجہ سے کہ جنت کے راستے پر چل دیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں جنت کے راستے پر چلے ہیں، تو پھر جنت کو راستہ کدھر سے جا رہا ہے؟ وہی نور ہمیں وہاں تک لے کر کے جائے گا، اور وہ نور ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے ہیں ان کے ساتھ ظلمت ہوگی جو انہیں جہنم تک پہنچا دے گی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہی ایمان کا نور ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟
اور مدارس کا وجود کس لیے ہے؟ اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اچھا اخلاق، بے شک اچھا رزق اور اچھی صحت. یہ 5 چیزیں مسلمانوں کے لیے لازم ہیں. بے شک مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 5 چیزوں کو بھرپور توجہ کے ساتھ حاصل کریں اور ان کی حفاظت کریں. 5 چیزوں کی: اچھا عقیدہ، اچھا عمل، اچھا اخلاق، اچھا رزق، اچھی صحت. اچھا عقیدہ آپ کو کامل مومن بنا دے گا. بے شک بے شک اچھا عمل آپ کو کامل مسلمان بنا دے گا. اچھا اخلاق آپ کو محسن و مخلص بنا دے گا بے شک سبحان اللہ. اور رسول اللہ کے قریب کر دے گا. اچھا اخلاق اور اچھا رزق آپ کو صابر و شاکر بنا دے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اچھا رزق آپ کو صابر و شاکر بنا دے گا اور اچھی صحت آپ کو بہترین مجاہد بنا دے گی. بے شک صحت ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے مجاہد بنو گے؟ ٹھیک ہے. اچھا رزق آپ کو صابر و شاکر بنائے گا اور اچھی صحت آپ کو مجاہد بنائے گی. بے شک تو یہ 5 چیزیں ہیں. اچھا عقیدہ اپناؤ، کامل مومن بن جاؤ گے. اچھا عمل اپناؤ، کامل مسلم بن جاؤ گے. اچھا اخلاق اپناؤ، محسن اور مخلص بن جاؤ گے. اچھا رزق اپناؤ، صابر و شاکر بن جاؤ گے. بے شک اور اچھی صحت حاصل کرو، مجاہد بن جاؤ گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب مجھے بتا دو کہ بچا کیا ہے؟ کچھ تو بچا نہیں ہے. اور مومن، مسلم، محسن و مخلص، صابر و شاکر اور مجاہد، یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کوئی لفظ ایسا نہیں ہے قرآن میں موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ان سب کے ایک ہی معنی ہے، بس الفاظ بدل بدل کے آگے، نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کا جو کلمہ بھی جہاں رکھا ہوا ہے وہ اپنا معنی وہاں پر دے رہا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا. آپ قرآن کریم کے کسی بھی حرف کو بھی، کلمہ تو چھوڑیے، کسی بھی حرف کو آپ زائد اور بے معنی نہیں کہہ سکتے. ایک حرف بھی اگر کہیں پر ہے، اور ایسا قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ آپ بدل بھی نہیں سکتے. بے شک بے شک آپ بدل بھی نہیں سکتے. جو کلمہ، جو حرف جہاں پر آیا ہے اس کا سب سے بہترین مقام وہی ہے. آپ نہیں بدل سکتے. بے شک نہ ویسا کلام، آپ کلام الہی ہے، وہ کلام الہی ہے. بہت لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کلمہ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے، اس کی جگہ دوسرا بھی استعمال ہو سکتا تھا. بہت بڑے اہل لغت، اہل عرب، لیکن آخر میں نتیجہ ان کا یہی نکلا کہ نہیں، یہ جو یہاں استعمال ہوا ہے اس سے بہترین کوئی کلمہ، کوئی حرف ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. تو بالکل واضح طور پر تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مومن، مسلم، محسن و مخلص، صابر و شاکر و مجاہد سب بس ایک مسلمان. ٹھیک ہے، نہیں، سب چیزیں اپنا اپنا معنی الگ دے رہی ہیں. تو آپ بہترین، آپ کامل مومن ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کامل مسلم بھی ہوں. یعنی میں یہاں پر فرق نہیں کر رہا ہوں ایمان میں اور اسلام میں، نہیں، میں درجات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایمان کا تعلق جو ہے، وہ جو ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ وہ سمجھے کہ یہ ایمانیات سے تعلق ہے، اس کا عقیدے سے تعلق ہے. جی جی یعنی ایک اچھا عقیدہ آپ کو چاہیے. جبریل امین آئے بارگاہ رسالت میں اور 3-4 سوال کیے. پہلا سوال تھا مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے. دوسرا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے. تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے. چوتھا سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. تو پہلا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، مختلف حدیثوں کو جمع کر کے بولتا ہوں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت وبلقاء الرحمن. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اچھی و بری تقدیر اللہ کی جانب سے اس پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس پر ایمان لانا، اور قیامت میں رحمان سے ملاقات ہوگی اس پر ایمان لانا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رحمان سے ملاقات ہوگی اس پر ایمان لانا.
یہ بیان کیا اللہ کے رسول نے مل ایمان کے تحت کہ ایمان کیا ہے. پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان. بے شک. ایمان کیا ہے؟ ایمان اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ارکان اسلام بیان کیے گئے، ٹھیک ہے. یہ ارکان اسلام یعنی 5 پلرز آف اسلام، یعنی اسلام کے وہ 5 ستون جن پر اس کی عمارت قائم ہے. تو بنیاد ہے ایمان، بے بنیاد شک. ہے ایمان، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ستون کھڑے کر دیے گئے، پھر اس کے ستون، اس بنیاد پر ستون قائم کر دیے گئے، اور وہ ستون یہ ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ، ٹھیک ہے. تو بنیاد تو ایمان ہے، پھر اس پر ستون قائم کر دیے گئے، پھر اس پر اخلاص کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے. ان ستونوں پر اخلاص کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے. اگر نماز خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، روزہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، سمت و شہرے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ نے اسلام کی بنیادیں قائم نہیں کی، بلکہ یہ تو ڈھا دی بجائے قائم کرنے کے، ٹھیک ہے. تو اخلاص اصل ہے، اخلاص اصل ہے. اور اخلاق اس کا جو ہے وہ اخلاق جو ہے اخلاق حسنہ، اسی میں اخلاص آئے گا، ٹھیک ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، سبحان اعلیٰ اللہ. اخلاق کی تکمیل کے لیے. اور اس سے بڑا اخلاق کون سا ہوگا کہ آپ اخلاص پیدا کر لیں اپنے اندر. تو اخلاص سب سے بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے. پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ. تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم ایسے عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا جانو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تمہارا رب، یہ اخلاص کی دولت ہے. اگر آپ کو عبادت کرتے وقت یہ خیال نہیں ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ ہیں کہاں پر؟ کون سی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ بے شک. کس عبادت میں مصروف ہیں آپ؟ آپ کو اگر یہ خیال نہیں ہے تو پھر آپ کہاں پر ہیں؟ تو احسان کے بارے میں پوچھا گیا، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا. چلو اس کا جواب مختلف طریقے سے دیا گیا، ٹھیک ہے. تو ایمان، اسلام، اخلاص، صبر و شکر اور مجاہدہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد. جی بے شک. میدان جنگ کے جہاد کی تو نوبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفس کا جہاد تو ہمیشہ جاری ہے. بے شک. نفس کا جہاد تو ہمیشہ جاری ہے. اور اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتے رہنا. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. ابھی میں ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نفس کے ساتھ جہاد مطلب کیسے ہوگا، ٹھیک ہے.